بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خشک اور تر کھجوریں پیش کی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کھا کر وہ سب ختم کر دی سوائے ایک گٹلی کے، اور سوائے اس چیز کے جو کسی کام کی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ تم میں اچھے لوگ ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے، حتیٰ کہ تم میں سے صرف اس گٹلی کی مانند لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ان میں دھنسنا اور شکل تبدیل ہونا اور تہمتیں لگانے جیسے واقعات رونما ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ عورتیں سواریاں چلا رہی ہیں اور گانے والیوں کی کثرت ہوگی، جھوٹی گواہیاں عام ہوگی، مسلمان مشرکوں کے برتنوں یعنی سونے اور چاندی کے برتنوں میں مشروبات پئیں گے، مرد مردوں سے اپنی لذت پوری کریں گے، اور عورت عورت سے اپنا کام چلائے گی۔ ان کو خود سے دور رکھنا اور ان سے بچنے کے لیے تیار رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے فرمایا، یوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بڑی بڑی زین والی گھوڑوں پر سوار ہو کر مسجدوں کے دروازوں پر آئیں گے۔ ان کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی، ان کے سربختی اونٹوں کی کوہانوں کی مثل اٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان پر لعنت کرو، کیونکہ وہ ملعونہ عورتیں ہوگی۔ اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوئی تو وہ ان کی ایسے ہی خدمت کریں گے جیسے تم سے پہلی امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت کرتی ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، میاثر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، بڑی بڑی زینیں۔ ابو حمید فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے، تمہاری صفائی ہوگی جیسا کہ کھجور کو شراب کشید کرنے والے برتن سے بچایا جاتا ہے۔ تم میں سے اچھے لوگ چلے جائیں گے اور شریر لوگ رہ جائیں گے۔ اس وقت اگر تم مر سکو تو مر جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتنے کا ذکر کیا اور فرمایا، آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس وقت اس کے ساتھ اس کا دین ہوگا، لیکن جب وہ لوٹ کر آئے گا تو اس کے پاس کچھ بھی دین نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسے آدمی کے پاس جائے گا جو کسی قسم کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ وہ اس کے پاس جا کر قسمیں کھا کھا کر اس کی تعریفیں کرے گا، اور وہ وہاں سے اپنی ضرورت کی چیز لے کر لوٹے گا، اور اس کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن قریب ایسا زمانہ آئے گا، اس میں لوگ قتل کر دیے جائیں گے اور سطحی سے لوگ باقی بچیں گے۔ ان کے وعدے اور امانتیں ناقابل اعتماد ہوگی، اور ان کا آپس میں اختلاف شروع ہو جائے گا، اور وہ اس طرح ہو جائیں گے۔ یہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے حالات کے لیے آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم اس کو لینا جس کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو چھوڑ دینا، اور تم اپنے خاص لوگوں کی بات کو قبول کرو گے اور عوام الناس کے امور کو چھوڑ دو گے۔ سعید ابن مسعود فرماتے ہیں، حسالت الناس حقیر و رذیل لوگوں کہتے ہیں، اور مرجت عہودہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدہ نہیں نبھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ زمین والوں سے اپنی شرط پوری نہ کروا لے گا۔ چیخنے چلانے والے لوگ باقی بچ جائیں گے، یہ نیکی نہیں جانتے ہوں گے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
تم اس وقت تک بلائی پر قائم رہو گے جب تک تم پر ایسے حکمران نہیں آئیں گے جو اپنی مرضی سے جب دل میں آئے تمہارا حق تمہیں دیں گے اور جب چاہے روک لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو عنقریب تو ایسی قوم دیکھے گا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں صبح کرے گی اور اللہ کی لعنت میں شام کرے گی، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دموں کی مثل کوڑے ہوں گے۔ ابو ظہیر ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، قریب ہے کہ تم جنتی اور دوزخی لوگوں کو پہچان لوگے، یا شاید یہ فرمایا کہ تم اچھے اور برے میں تمیز کر لوگے۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، تعریف اور مذمت سے تم خود ایک دوسرے پر گواہ ہو، یعنی جس کے بارے میں لوگ اچھا کہے وہ اچھا ہوگا اور جس کو لوگ برا کہے وہ برا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس امت میں 5 فتنے آئیں گے، ایک فتنہ عام ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک فتنہ عام ہوگا، پھر ایک فتنہ خاص ہوگا، پھر ایک اندھا، بہرا اور گونگا فتنہ آئے گا، اور اس فتنے میں لوگ جانوروں جیسے ہو جائیں گے۔ ابو ثور کہتے ہیں، میں حذیفہ اور ابن مسعود کی جانب گیا، وہ دونوں مسجد میں بیٹھے آپس میں احادیث سنا رہے تھے، پھر انہوں نے فتنوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نہیں دیکھتا کہ تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا۔ آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا، یا صبح کو کافر ہوگا اور شام کو مومن ہو چکا ہوگا۔ وہ فتنے میں قتال کرے گا، کل اللہ تعالیٰ اسے قتل کر دے گا، اس کا دل الٹا ہو جائے گا، اس کی سرین بلند ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ نے کہا، تم نے سچ کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کے بارے میں ایسے ہی بتایا ہے۔